الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سورت کے شروع میں توحید، رسالت، نزول قرآن اور معاد کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفت ترزیق اور صفت تخلیق کو بیان کر رہے ہیں۔ صفت ترزیق کہ سب کو اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، اور صفت تخلیق زمین آسمان اور اس کے تمام درمیان کی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، اور ان دو اوصاف کے بیان کرنے سے مقصود اللہ کی قدرت اور علم محیط کا بیان کرنا ہے، جو پچھلی آیات کے آخر میں تھا۔ وہ علی کل شیء قدیر اور یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، اس کی دلیل گویا کہ لا رہے ہیں صفت ترزیق اور صفت تخلیق، کیونکہ اگر جب اللہ رزاق ہے تو ان کو علم بھی ہونا چاہیے کہ ان کا مرزوق کہاں کہاں ہے، تاکہ ان کو وہاں رزق پہنچائیں۔ اگر ان کو مرزوق کا علم نہیں ہے تو رزق کیسے پہنچائیں گے؟ تو اور زمین آسمان کا پیدا کرنا، اس کے لیے قدرت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم محیط جو ہے، اس پر بہت بڑی دلیل اللہ کی صفت ترزیق اور صفت تخلیق ہے۔ تو فرماتے ہو ما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا۔ دابہ کہتے دبا یدوبو، ہر وہ چیز جو چلتی ہے اس کی ٹانگیں ہیں، اور وہ ٹانگیں بہت باریک ہو، نظر نہ آئے، جو بھی چلتی ہے اور رینگتی ہے زمین پر جو چیزیں، تو وہ مختلف ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا بعض وہ ہے جو 2 ٹانگوں پر چلتی ہیں، بعض 4 پر چلتی ہیں، بعض پیٹ کے بل چلتی ہیں، بعض کی بے شمار ٹانگیں ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کے ذمے اس کا رزق۔ یہ علی اللہ جو اللہ نے اپنے ذمے واجب کیا تفضلا، یعنی اپنے شان فضل کی وجہ سے واجب کیا ہے۔ جب پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ پیٹ لگایا ہے، اب اس کی اس رزق کا بھی وہ خیال فرماتے ہیں۔ الا علی اللہ رزقها، یاد رکھو اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، تو یہ وجوب ہوتا ہے، یہ وجوب تفضلی ہوتا ہے۔ تفضلی یعنی اپنی شان فضل کی وجہ سے اپنے اوپر ضروری قرار دیا گیا اللہ نے۔ اللہ اللہ رزق، مگر اللہ کے ذمے اس کو رزق پہنچانا۔ اگر جتنی بھی مرزوقات، جتنے بھی جانور ہیں، ان کو اللہ رزق پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بھوک سے مر جاتا ہے یا فاقے سے مر جاتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رزق میں کمی ہے یا اللہ کو علم نہیں تھا، بلکہ اس کے رزق ختم ہو چکا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب رزق ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس کو یہاں سے جانا ہے، یعنی رزق کے اوپر سارا نظام ہے۔ جب رزق ختم کر دیتے ہیں کسی کا تو بس اس کا وقت جانے کا ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا سے اس کو موت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فاقہ اور یہ جو بھوک سے کسی شے کا مرنا یا بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، بالآخر موت کے حوالے ہو جاتا ہے، تو یہ دراصل اسی نظام کے تحت ہے کہ اس کا جو رزق تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی پر مجھے ایک بزرگ کا حال یاد آیا۔ بزرگوں پر بھی حال طاری ہوتے ہیں، وہ کوئی قابل تقلید چیز نہیں ہوتی، لیکن ایک حالت کہ بہت تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ بہت ہی تھوڑا کھاتے ہیں؟ کہتے اصل میں میرا جو رزق ہے وہ بہت تھوڑا تھوڑا کھاتا ہوں تاکہ دیر تک زندہ رہوں، زیادہ کھا لوں گا تو رزق پورا ہو جائے گا تو جانا پڑے گا۔ الا علی اللہ رزقها،
جب اللہ کے ذمہ رزق ہے تو یعلم مستقرہا، تو اللہ جانتے ہیں اس کی جائے قرار کہ وہ جاندار کہاں رہتا ہے. مستقر، اللہ جائے قرار جانتے کہ وہ کہاں پر ہے. وہ پتھر کے اندر بھی ہے، جیسا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ پتھر پر ڈنڈا مارا تو پتھر کے اندر سبز رنگ کا کیڑا، ایک کیڑا جو ہے سبز رنگ کا پتا کھا رہا تھا، اور یہ دعا بھی پڑھ رہا تھا سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. پاک ہے وہ ذات کہ جو ہے جو مجھے جانتا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے اور میری جگہ جانتا ہے، مجھے رزق دیتا اور بھولتا نہیں ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ عبارت رات کو لیٹے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اس کو جو ہے وہ بڑے وجہ سے لیٹے لیٹے پڑھتے رہتے تھے. سبحان من یرانی، ہلکی ہلکی آواز ان کے ناک میں زیادہ بولتے تھے. اس طرح امام کعبہ جو عبداللہ سبیل کی قرات اگر سن لیں، ہمارے والد صاحب کی ویسے قرات تھی، وہ بھی بخاری تھے امام الحرمین. مستقرہ جائے قرار و مستودعہ، اور اس کے رہنے کی جگہ، اور مستودع اور اس کے محفوظ ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. مستقر اور مستودع میں کیا فرق ہے سمجھے. مستقر وہ جگہ ہوتی جو اپنے اختیار سے بنائی جاتی ہے، اس کو مستقر کہتے ہیں. جیسے ہم اپنے اختیار سے کمرے میں بیٹھے، روم میں بیٹھے ہیں، ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، وہاں بیٹھ جائیں، یہ مستقر ہے. اور مستودع ہوتا ہے کہ جس میں اختیار نہیں ہوتا، جیسے ماں کی پیٹ میں ہے، باپ کی پیٹھ میں اور قبر میں ہے، یہاں انسان کے اختیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں، مستودع بھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں محفوظ ہے، کس کی پیٹھ میں کون محفوظ ہے، اور پھر کب تک پیٹ میں ہے، اور پھر کب قبر میں جائے گا. اور مستقر وہ ہے جو اختیاری جائے قرار ہے. یہ فرق موضوع القرآن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دہلوی نے اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے. ایسے تو اس میں تفسیر مظہری والے نے اور بھی باتیں کی ہیں، لیکن اصل مستقر وہ جگہ جو انسان دنیا میں زندگی میں خود بناتا ہے، جہاں ٹھہرتا ہے اپنے اختیار سے. اور مستودع جہاں اس کا اختیار نہیں ہے، وہ جگہ. اور وہ 3 جگہ ہیں، باپ کی پیٹھ ہے، ماں کا پیٹ ہے، اور قبر کا پیٹ ہے. وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر یہ علم نہ ہو تو رزق کیسے پہنچائیں گے. اللہ رزقہ. اچھا، یعلم مستقرہ مستودعہ، جانتے ہیں اس کی جائے قرار بھی اور اس کی جائے حفاظت بھی. اصل میں مستودع سٹور کو کہتے ہیں عربی زبان میں. آج کل ماڈرن زبان میں، جدید عربی میں مستودع کہتے ہیں سٹور، جس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں ساری، اس کو سٹور کہتے ہیں. گوڈاؤن جسے کہتے ہیں، گودام، گوڈاؤن، وہ مستودع کہلاتی ہے. اس میں لہٰذا آپ بھی عرب میں جاؤ گے تو کہیں گے یار مستودع سے فلانا سامان لے آؤ، گوڈاؤن سے یا سٹور سے وہ جو تھا وہاں سے سامان لے آؤ. مستودع کہ جہاں پر کوئی چیز محفوظ کی جاتی ہے. تو ماں کی پیٹ، باپ کی پیٹھ میں محفوظ رہتا ہے جب تک، تو جب حکم ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، پھر قبر کے پیٹ میں محفوظ قیامت تک کے لیے. اور مستقر جہاں گھوم پھر کر پھر قرار پکڑتا ہے، چل پھر کر پھر کہیں بیٹھ گیا، کہیں لیٹ گیا، کہیں سو گیا، یہ جائے قرار ہے مستقر. یہ فرق سمجھ لیں اچھی طرح. تو یعلم مستقرہ مستودع، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مستقر مستودع کو، لیکن اس کے باوجود کل فی کتاب مبین، یہ ساری باتیں واضح کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ پر بھولنے کا کوئی احتمال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ کتاب میں بھی وہ چیز لکھی ہے. جہاں علم ہے، علم کے ساتھ کتاب بھی ہے جس کے اندر ساری چیزیں لکھی گئی ہیں. کتاب مبین، واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں کب تک دنیا میں رہے گا، کہاں ٹھہرے گا، کہاں اس کو موت آئے گی، کتنی روٹی کھائے گا، کیا، وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب صفت ترجیح کے بعد صفت تخلیق کے بیان ہے. والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اسی اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی 6 ایام، 6 دنوں میں. 6 دنوں میں سارا جو ہے اتوار کو شروع فرمایا اور جمعے کو مکمل فرمایا. اس اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں، فرسٹ ڈے، اور جمعہ جمع سے ہے
کہ جس دن پوری تخلیق جمع ہو گئی خدا کی اور پوری مکمل ہو گئی، اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ ہفتے کا دن خالی ہے 7 دنوں میں، یہ 6 دن ہے، اتوار تیسرے اتوار یوم الاحد، پیر یوم الاثنین، اس طرح یوم الخمیس 5واں دن جمعرات ہے، اور پھر جمعہ جو ہے وہ سب کو جمع کیا، پوری تخلیقات جمع ہے۔ فی ستۃ ایام، کہیں تفصیل آئے گی تو اس کی انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے۔ وکان عرش علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر، کان عرش علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یاد رکھو مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا فرمایا، اس لیے پانی کو ہر شے کی زندگی قرار دیا ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے ہر شے کی زندگی، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہاں وہ جمادات ہی کیوں نہ ہوں، یہ پتھر ہی کیوں نہ ہوں، ان کی زندگی بھی پانی کے ساتھ ہے۔ اگر یہ بارشیں اور ہوا کی نمی نہ ہو، ایک گرمی سے دیواریں پھٹ جائیں، لیکن یہ نمی ان کو زندہ رکھتی ہے۔ اور میں اور آپ تو ہیں ہی، جاندار تو اور پودے، ہر چیز، دنیا کی ہر چیز پانی کے ساتھ ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، جہاں خشکی ہو جاتی ہے تو وہاں زمینیں بھی پھٹ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے پانی پیدا فرمایا، پانی کے بعد اللہ نے عرش پیدا کیا، اپنے عرش کو پیدا، اور اس پانی پر اپنے عرش کو پانی پر رکھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ قلم، اور اس کے بعد لوح محفوظ پیدا کیا۔ اس کے 50,000 سال کے بعد زمین آسمان پیدا ہوئے، اور اس سے پہلے پانی سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، جیسا کہ حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ کان اللہ لم یکن شیء، اللہ تھے اور کوئی چیز بھی نہیں تھی، پھر اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ لہذا کوئی چیز بھی اس کائنات کی قدیم نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، کوئی چیز قدیم نہیں ہے۔ قدیم سے مراد ہے کہ جس پر کبھی فنا نہ آئی ہو، جس کا کوئی اول نہ ہو، اس کو قدیم کہتے ہیں۔ اول نہ ہو، اول کہ کب سے سٹارٹ ہوا، جس کا اول نہ ہو اس کو قدیم کہتے ہیں۔ اور اگر اس کا اول ہے کہ فلاں وقت سٹارٹ ہوا ہے اور فلاں وقت بنی ہے تو وہ حادث کہلاتی ہے۔ قدیم اور حادث دو اہم اصطلاحات ہیں۔ قدیم وہ ہے جس کا کچھ اول نہیں ہے، اور حادث وہ ہے جس کا پتہ ہو کہ فلاں وقت پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا۔ نیست سے ہست، یعنی نتھنگ تھا اور سم تھنگ ہو گیا، پہلے کچھ نہیں تھا پھر کچھ ہو گیا، یہ حادث ہے۔ تو سوائے اللہ کی ذات کے کوئی چیز قدیم نہیں ہے۔ لہٰذا جو فلاسفہ کہتے ہیں کہ مادہ قدیم ہے، فلاسفہ بحث کرتے ہیں کہ مادہ قدیم ہے، مادہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں یہ مادہ اور صورت سے بنتی ہیں۔ اس کی مثال بڑی آسان ہے، جیسے آٹا ہے، یہ آٹا منزلے جو منزلے مادہ کے، اب اس کی روٹی پکا لیتے ہیں، کبھی وہ روٹی کی صورت میں، کبھی آپ اس کی جو ہے نا ڈبل روٹی بنا لیتے ہیں، کبھی اس آٹے کی آپ کوئی اور چیز بنا لیتے ہیں، سوئیاں بنا لیتے ہیں، تو وہی آٹا ہی ہے۔ تو مادہ اس کے اوپر صورتیں آتی ہیں، تو کہتے ہیں جو مادہ ہے اس کائنات کا یہ قدیم ہے، میٹر جو ہے، میٹر یہ قدیم ہے، یہ فلاسفہ کہتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، اس لیے کہ مادہ صورت کا محتاج ہے اور صورت فانی ہے، تو جب صورت فانی ہے تو مادے کا بھی فانی ہونا لازم ہے، جو اس پر عارض ہے، جو اس پر عارض ہے وہ بھی فانی ہے، کیونکہ جس طرح اللہ قدیم ان کی صفات بھی قدیم ہے۔ تو لہذا کان عرش، اللہ کا پانی، عرش پانی پر تھا، لیبلوکم، یہ اللہ نے یہ سارا نظام کیوں فرمایا، کیوں یہ نظام بنایا، سارا یہ نظام کیوں بنایا، زمین آسمان کیوں بنائے، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ سارا پوری کائنات کا نظام اس لیے بنایا گیا ہے انسان کے اعمال کو دیکھنے کے لیے کہ عمل کیسا، اس سے اندازہ کیجیے اتنا بڑا کارخانہ حیات میرے آپ کی آزمائش کے لیے، لیبلوکم، سوچنے کی بات ہے، اتنی قدرت نے اتنے عظیم الشان کارخانے بنائے، اتنے عظیم الشان جو ہے وہ زمین آسمان بنائے، کس لیے، لیبلوکم،
تاکہ تمہارا امتحان لیں. بلیہ یبلا، کسی کا امتحان لینا، ایگزام لینا. ایکم احسن عملا، کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے. حسن عمل کا مدار سب سے پہلے نیت پر ہے کہ اس کی نیت کیا اس عمل میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نبیوں کے طریق پر ہے یا نہیں وہ عمل. جس طرح پیغمبروں نے بتایا وہ عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں، نبیوں کے طریق پر. اور تیسرا ہے کہ وہ جو عمل کیا جا رہا ہے کہ وہ اس عمل کا وقت ہے یا نہیں. ایک آدمی عصر کے بعد نفل پڑھ رہا ہے تو یہ نیت بھی صحیح ہے، عمل بھی شریعت کے مطابق ہے، لیکن اس کا وقت نہیں ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی صفت ترزیق اور صفت تخلیق کو بیان کر کے اپنی قدرت اور اپنے علم محیط کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ ترزیق بغیر علم محیط کے نہیں ہو سکتی اور قدرت کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی کہ ہر جگہ پر اس کا رزق پہنچائے. یہ تو ہمیں جو کہا گیا ہے کہ تم کچھ کماؤ اور ہاتھ پاؤں مارو، نہیں، یہ صرف انسان کو لیبلوکم، کیونکہ اس کے امتحان ہے. ورنہ ساری مخلوقات کو تو مفت میں روٹی ملتی ہے، اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ساری مخلوقات. اور اللہ نے ایسا ان کا نظام بنایا کہ وہ ڈائریکٹ کھاتے ہیں، ان کو نہ پکانا پڑتا ہے نہ کچھ اور کرنا پڑتا ہے. کوئی ایسا جو کہ یہ جھنجھٹ کرتا سوائے انسان کے پکا رہا ہے اور اس کو یوں کر رہا ہے وہاں کر رہا ہے، کیونکہ اس کا امتحان ہے. پکا رہا ہے تو آگ کیسے استعمال کر رہا ہے، مسالے کیسے استعمال کر رہے ہیں، حلال ہے حرام ہے، بے شمار تفصیلات ہیں. لیکن باقی سب ڈائریکٹ کھاتے ہیں. جانور جو ہے نا، پرندے دانا چگ رہے ہیں، ان کو آٹا بنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کو آٹا بنانے کی یا بوائل کرنے کی ضرورت پڑے گی. بہت کم ایسی چیزیں جو ہم براہ راست کھاتا ہے انسان، باقی ساری چیزوں کو اس میں پکاتا ہے، نرم کر کے کھاتا ہے. یہ بہرحال صدق اللہ العظیم.